أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے جو ہم نے یہ سورۃ بقرہ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 105 جس کی تلاوت ابھی سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ ماں نہیں، یودو چاہتے، الذین جن لوگوں نے کفر کیا، من سے اہل الکتابی کتاب والا، اور نہ مشرکین این کہ ینزلو نازل کی جائے، علیکم تم پر، من سے خیر کوئی بھلائی، من سے ربکم تمہارا رب، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا، العظیم بڑا۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کا بغض اور ان کا حسد بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے انہوں نے جو حرکتیں کی اور رائے نہ کہا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بغض رکھتے تھے، کیونکہ انہیں یہ تھا، جو اہل کتاب تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل سے اتنے انبیاء کرام آئے، تو اب آ کر ہمارے اس سلسلے کو کیوں تقویت نہ ملی۔ یہود کو یہ رنج تھا کہ نبوت جو ان کی وراثت تھی، یعنی بنی اسماعیل کو ملی ہوئی تھی، اور تو وہ ان کے حصے میں اب یہ آخری نبی جو علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ کیوں نہیں آئے۔ اور مشرکین جو تھے ان کو یہ صدمہ تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ اور طائف کے رئیسوں میں سے ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں کیا گیا، اور عبد المطلب کے یتیم پوتے کا انتخاب جو تھا وہ ان کے ظاہر نگاہوں میں ہرگز موزوں نہ تھا۔ یہ ضیاء القرآن میں مفسر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں یہ بتا دیا کہ یہ میرا اپنا فضل اور کرم ہے، میں جس کو چاہوں سرفراز کروں، یہاں تمہارے مشورے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور انہی بدظن لوگوں کا جو کہ مسلمانوں کو اپنی دوستیاں اور اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو بغض اور حسد کی آگ جل رہی تھی اس کو یہ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ ان بد باطن لوگوں کے حسد اور بغض کو بیان فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں جو اس کامل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کامل شریعت ملی ہے، اس سے تو یہ جل بھن رہے ہیں، اور ان سے کہہ دو کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے عنایت فرما دے، اور وہ بڑا ہی فضل والا اور کرم کرنے والا ہے۔ اصل میں جو قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو احکامات دیے جا رہے تھے، شریعت جو قیامت تک کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات دیا جا رہا تھا، اس سے یہ لوگ بہت زیادہ حسد اور جل بھن رہے تھے۔ یہ بیان کیا گیا ہے تدبر القرآن میں بھی کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے انہیں وہ طرح طرح کی حرکتیں پھر کرتے تھے، اور اس بغض اور حسد میں وہ دشمنی پر اتر آئے تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا